بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس نے آج ایک بار پھر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد آصف اقبال نشاہی قادری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پروگرام دین و دنیا۔ اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے طہارت۔ طہارت ایسی چیز ہے جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز ادا کرنا کفر ہے، نماز ادا کرنا کفر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس بے وضو بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی کی اور عبادت کی توہین کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے سورۃ روم کی، تو آپ کو متشابہ لگا۔ آپ نے نماز کے بعد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن اچھی طرح طہارت نہیں کرتے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں صرف ناقص طہارت کرنے کا وبال یہ ہے، اور جو بے طہارت نماز پڑھتے ہیں ان کا وبال کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ آج ہم طہارت پہ بات کریں گے۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ آج ہم طہارت کبریٰ یعنی وضو پر بات کریں گے، طہارت کبریٰ یعنی غسل وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہوگا جس پر ہم گفتگو کریں گے، جس پر ہم یہ علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وضو کیا ہے اور وضو کے احکامات کیا ہیں۔ اب میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں زینت القراء، فخر القراء، استاد القراء، قاری محمد عمر فاروق توقیروی، اور ان کے ساتھ ہے میری ننھی منی مہمان ابیہا آصف جو اول کلاس کی طالب علم ہیں۔ اپنے پروگرام کا آغاز میں تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہتا ہوں، اور قاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاءاللہ. ناظرین، اب میں آپ کو اپنی چھوٹی سی ننھی منی مہمان سے ملوانا چاہتا ہوں جو ہمیں قرآن پاک کی عظمت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھے ہوئے چند اشعار سنائیں گی. جی ابھی آصف. صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سبحان سکتا. اللہ سبحان اللہ. نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں عبادت لاکھوں کر لے مسلمان ہو نہیں بے شک عبادت لاکھوں کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. ماں زاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، سبحان اللہ ماں سبحان زاغ ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. سبحان اللہ سبحان قرآن کے اللہ. چہرے پہ قرآن نظر آیا. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، بے شک بے وہ شک. دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا سبحان ہے. ارے حالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. سرکار کی نظریں ہیں گناہگاروں پہ ناصر، سرکار کی نظریں ہیں گناہگاروں پہ ناصر. سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، بے شک. ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی. عشقوں کو جب زباں ملی تو نعت بن گئی. جی ناظرین، یہ تھی ابیہا آصف. اور اب میں پروگرام میں سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ میرے مہمان جو ہم نے بلائے تھے ان کے پاس وقت کی کمی ہے، اس لیے یہ یہاں سے جانا چاہیں گے، اور واپس بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر مہمانان گرامی ہوں گے. جی
پروگرام کا آغاز دوبارہ سے ہم حمد باری تعالیٰ سے کریں گے اور مجاہد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، اللہ بگڑے سارے کم بنودا اللہ، سارے آدھی گل بنودا اللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، وچ قرآن تے خود فرماؤندا اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، بندہ پاوے کتنا بھی گناہگار ہووے، گناہگار ہووے، بندہ پاوے کتنا بھی گناہگار ہووے، بندے اتے کرم کمودا اللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، کیونکہ ہر تھاں رزق پچھودا اللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، اللہ بگڑے سارے کم بنودا اللہ، سارے آدھی گل بنودا اللہ، بگڑے سارے کم بنودا اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی، یہ تھے مجاہد بھائی حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ اب میں اپنے پروگرام کے موضوع کی طرف آتا ہوں، یعنی ہم بات کریں گے وضو پر۔ اس کے لیے جاننے کے لیے کہ وضو کیا ہے اور اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کو طہارت میں کیا درجہ حاصل ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم قاری صاحب کی طرف جائیں گے، یعنی کہ میری مراد علامہ صاحب کی طرف ہے کہ میں ان سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ قاری صاحب ہمیں بتائیں کہ قرآن پاک میں وضو کے کیا احکامات ہیں اور وضو کے کتنے فرض ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔
وضو کے حوالے سے قرآن مجید میں فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، نماز پڑھنے کی تیاری ہے، نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور پھر فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، سبحان اللہ، وارجلکم الی الکعبین، فرمایا کہ اور ٹخنوں سمیت جو ہے اپنے پاؤں کو دھو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے حوالے سے جو ہے ایک تو وضو کا طریقہ بھی بتا دیا، یہی وضو کے فرائض ہیں، مسلم شریف کی حدیث کے اندر بھی یہی وضو کے لیے فرائض بیان کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ترتیب سے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ کونیوں تک دھونے ہیں، پھر سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر جو ہے اپنے پیروں کو دھونا ہے۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ اگر وضو کا مسنون طریقہ، سنت کے مطابق طریقے کی بات کی جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پانی لاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پانی لے آیا، آپ نے برتن کے اندر ہاتھ داخل فرمانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، 3 مرتبہ ہی اپنے ہاتھوں کو دھوا، اور 1 مرتبہ مسح کیا، اور 3 مرتبہ اپنے پیروں کو دھو لیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ پانی لے آؤ۔ پانی آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر پانی حاضر کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کر وہ وضو کے بچا ہوا جو پانی تھا اس میں سے چند گھونٹ پیے، اور پھر فرمایا کہ یہی تمہارے نانا جان کی سنت ہے۔ سبحان تو یہ وضو کا مسنون طریقہ بھی ہے۔ تو قاری صاحب، وضو کی فضیلت کیا ہوگی؟ وضو کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ وضو کی فضیلت جو ہے قرآن کی اسی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، فرمایا اور اللہ پاک رہنے والوں کو محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ پاک رہتا ہے، وضو بھی پاک کرتا ہے، غسل بھی پاک کرتا ہے، ویسے بھی انسان کو پاک ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ یعنی اس کی فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ بندہ جب پاک ہوتا ہے تو وہ پاک رب کی ذات اس سے محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 244 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن وضو کرتا ہے سبحان اللہ، اور وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اور جب وہ پانی اس کے چہرے سے گرتا ہے یا آخری قطرہ گرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے آنکھوں کا اور چہرے کے گناہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ گر جاتے ہیں، اللہ، وہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طرح فرمایا کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، اسی طرح جب پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جو ہے، جس طرح انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی چل کے جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح جو ہے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے تو وضو کے اندر انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، اس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ
اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں جلدی جلدی سے وضو کرنا شروع کیا اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آئے بھاگے بھاگے آئے جلدی جلدی وضو کیا تو بسم اللہ شریف بھی ان کو پڑھنا یاد نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر وضو سے پہلے بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ہمیں؟ جی بالکل، ترمذی شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر دونوں سیاستہ کی حدیث کی کتابیں ہیں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کے ابتدا میں شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، یعنی اس کا وضو کامل نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دار قطنی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور یہ کہہ کر اس نے وضو کی ابتدا کی تو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے سارا بدن پاک ہے، اور اگر بسم اللہ کے بغیر وضو کرے گا تو پھر جو آزاد ہوئے گا صرف وہی پاک ہے. اللہ تو اکبر. بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ انسان دھوتا تو صرف 4 اعضاء کو ہے لیکن وہ پاک سارا ہو جاتا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں مجاہد کرامت علی امتی حیدری صاحب کے پاس کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. جی مجاہد بھائی ہمیں کوئی پیاری سی سرکار کی نعت سنائیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، سبحان ان کا منگتا بے شک بے شک. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا بے شک. میرے آقا میرے آقا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. سبحان اللہ کیا بات ہے. میرے ہر عیب میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا منگتا ان کا منگتا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے. میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کا منگتا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. آپ کی یاد سے رہتی
मांगता का मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका, हमें रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हमको रुसवा होने नहीं देते। बेशक। तो हम फिर अल्लामा साहब की तरफ चलेंगे और उनसे कुछ फिर सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लामा साहब, हमने वज़ू किया होता है, हमें ये नहीं पता होता कि किस चीज़ से हमारा वज़ू टूट जाता है, किस से नहीं टूटता। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो ऐसे ही फिर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आ रही होती कि इनका वज़ू रह गया है या टूट गया है। आप इसके बारे में बताएं, वज़ू को तोड़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? जी, वज़ू को तोड़ना जो है, तोड़ने वाली चीज़ें जो हैं, नवाक़िज़ वज़ू, पेशाब, पाखाना, मुँह भर कै आना, इसी तरह खून और पीप का अपनी जगह से, अपने मुकाम से निकल के बह जाना, ये वज़ू को तोड़ देता है। और इसी तरह रुकू और सुजूद वाली नमाज, यानी नमाज जनाजा के अलावा जो नमाज है, उस नमाज के अंदर कहका के साथ हंसना जो है, ये भी वज़ू तोड़ देता है। बेहोशी और जुनून का तारी हो जाना। और इसी तरह अगर कोई बंदा माजूर था, चूँकि एक नमाज के वक्त में उसने वज़ू करना है और फिर अगली नमाज का जब वक्त दाखिल होगा तो उसका वज़ू का टूट जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो नवाक़िज़ वज़ू हैं, इनसे वज़ू टूट जाता है। अच्छा कर साहब, एक चीज़ मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूँगा कि हम जाते हैं मस्जिद में तो या किसी ऐसी जगह पे महफिल में, तो लोग टेक लगा के सोए होते हैं, उसके बारे में क्या हुक्म है कि फिर वो उठते हैं उसी तरह नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं या अपनी इबादत की तरफ मसरूफ़ हो जाते हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? जी, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा टेक लगा के अगर वो सोएगा और उसे नींद आ जाएगी तो उसका वज़ू टूट जाएगा। अगर बंदा जो है सीधा बैठा है और उसमें उसे ऊँग जो है आ रही है और नींद आ रही है, उस ऊँग और नींद के अंदर अगर वो गिरे ना और वैसे जो है वो ऊँग आ रही हो तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अगर गिर जाएगा तो उसका वज़ू भी टूट जाएगा। माशाल्लाह। अच्छा, हर नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी होता है या एक ही वज़ू से हम कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं? हर नमाज के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है। फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वज़ू के साथ जो है वो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आज मैंने वो अमल देखा जो इससे पहले नहीं देखा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ये इरादतन किया, यानी लोगों पर वाज़े करने के लिए, मसला वाज़े हो जाए कि एक वज़ू के साथ कई नमाजें भी पढ़ी जा सकती हैं। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि इसी तरह हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत सुवैद से रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असर की नमाज के वज़ू के साथ मगरिब की नमाज भी पढ़ाई है। तो एक वज़ू के साथ कई नमाजें, तिलावत और नवाफिल अदा किए जा सकते हैं। माशाल्लाह जी, जिस तरह कारी साहब फरमा रहे हैं ना, मैंने ये सुनता गया, मेरे जहन में ये बातें आती रहीं कि आजकल जो कोरोना का चल रहा है ना सिनेरियो, उसमें वो बार बार कह रहे हैं अपने हाथ धोएं, अपने नाक को साफ़ रखें, अपने गले को साफ़ रखें। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ये हमें बता दिया कि मुसलमान किस तरह साफ़ रहेंगे और जो मुझे मानने वाला होगा वो किस तरह इन बीमारियों से भी बच सकेगा और अल्लाह ताला के भी करीब हो सकेगा। बेशक, सुभान तो कारी साहब, मैं आपसे एक और सवाल इसी मद में करना चाहता हूँ कि मिसवाक करते हैं हम वज़ू में जी, तो उसकी क्या फजीलत है और मिसवाक का किस तरह करना, किस हाथ में पकड़ के, कैसे वो सुन्नत के तरीका के मुताबिक है? जी, मिसवाक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 252 है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर दुश्वार होने का ख्याल ना होता, अल्लाह कि मेरी उम्मत पर दुश्वार होगा,
تو میں ہر نماز کے ساتھ وضو کے ساتھ جو ہے جو وضو کرنا ہے اس میں مسواک کرنے کا حکم فرماتا. اسی طرح بیہقی کے اندر سنن الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کہ جس میں مسواک کیا جائے پھر اس کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو اس نماز کو 70 درجے اس نماز پر افضلیت اور فوقیت حاصل ہے کہ جس نماز کا وضو ایسا تھا کہ جس میں مسواک نہیں کیا گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ، یعنی کہ افضل وضو ہے وہ. جی بے شک، جو مسواک کے ساتھ کیا جائے 70 درجے تک جو ہے اس کو افضلیت حاصل ہے اس جاری نماز کو کہ جس نماز کے وضو میں مسواک کیا گیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مسواک کرنے کے کتنے فائدے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کا کامل وضو کر کے اپنی نماز ادا کر سکیں. جی قاری صاحب، آپ نے مسواک کی بات کی، اس کی فضیلت کی بات کی. تو آج کل ہمارے گھروں میں پیسٹ ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے دانتوں کو صاف کر لیتے ہیں. کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ فضیلت پا سکتے ہیں؟ بے شک، بیہقی کے اندر حدیث شریف موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں. بے شک. تو اصل میں مقصد جو ہے وہ لکڑی کی مسواک ہونا ضروری نہیں ہے، اصل مقصد ہے دانتوں کا صاف ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح اٹھتے تب بھی آپ مسواک فرماتے. حدیث شریف کے اندر حوالہ موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ ام المومنین آقا جب گھر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے فرمایا کہ حضور سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ مسواک کی بڑی فضیلت بتائی ہے، اس میں انگلیوں کو قائم مقام قرار دینا اس طرف اشارہ ہے کہ دانت صاف کرنے ہیں وہ آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، ٹوتھ برش استعمال کریں، آپ انگلیاں استعمال کریں، آپ کیکر کی لکڑی استعمال کریں، کسی اور درخت کی لکڑی کو استعمال کرتے ہیں، کھجور استعمال کرتے ہیں. تو مقصد ہے دانتوں کا صاف کرنا. اگر ٹوتھ برش کے ساتھ کوئی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اسے بھی سنت کا ہی ثواب اور اجر عطا کیا جائے گا. جی ناظرین، قاری صاحب نے جس طرح فرمایا کہ صفائی درکار ہے یہاں پہ، تو جس طرح بھی دانتوں کو صاف کیا جائے، صاف ہونے چاہیے، یہ ہمیں سنت کا ہی درجہ ملے گا اس سے. قاری صاحب، آج کل جدت کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، کبھی کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو اپنا دانت لگوا لیتے ہیں. اب وضو میں اس دانت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر وہ نقلی لگا ہوا ہے یا آرٹیفیشل لگا ہوا ہے تو اس میں ہمیں کیا حکم ہے؟ جس میں دانت جو ہے وہ دو طریقے سے لگتے ہیں. ایک دانت وہ ہیں کہ جو فکس لگتے ہیں، جی، انہیں تار کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بالکل فکس کر دیا جاتا ہے. تو ایسے دانت جو ہے صرف دانتوں تک پانی کا پہنچ جانا اور پہنچانا ہی کافی ہے، نیچے جلد تک پہنچانا لازمی نہیں. جی. اور اگر وہ دانت عارضی ہیں اور وہ اتر سکتے ہیں تو پھر ان کو اتار کے ان کے نیچے جو ہے جلد تک پانی پہنچانا لازمی ہے. اگر وہ فکس ہوں گے تو پھر ان کا اتارنا نہیں، صرف ظاہر پہ پانی کا پہنچا دینا کافی ہوگا. قاری صاحب، ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ بڑے بڑے ناخن رکھ لیتی ہیں، اور کیا ان کے ناخنوں کی وجہ سے ان کے وضو میں کوئی ہڈل تو نہیں آتی، کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں پیش ہوتا کہ ان کا وضو ہی نہیں ہوتا یا کامل نہیں ہوتا؟ جی، اگر ناخن بہت زیادہ بڑے ہوں اور چونکہ ناخن کے نیچے جو جلد ہے جہاں سے ناخن شروع ہوتا ہے، جی، اس جگہ پر کوئی گرد مٹی جو ہے، کوئی چیز جو ہے اس میں آ جاتی ہے اور وہاں تک پانی نہیں پہنچتا تو پھر وضو نہیں ہوگا. چونکہ جو آزاد ہونے ہیں ہر عضو تک پانی پہنچانا اور پہنچنا لازمی ہے. تو اس لیے اگر اتنا بڑا ناخن ہے اور اس کے اندر جو ہے نیچے اس کے گرد مٹی وغیرہ جو ہے رکی ہے، یا آٹا یا کوئی چیز اس طرح کی خواتین کا جو کام ہے اس حوالے سے، اور پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. اگر پانی پہنچ جائے گا تو وضو ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کاٹ لینا ہی بہتر ہے تاکہ ہماری عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، ہماری طہارت میں کوئی خلل نہ آئے. تو قاری صاحب، ایک اور سوال، بڑا اہم سوال ہے، یہ بھی ہماری ماؤں بہنوں سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے یا ناخنوں پر مہندی لگائی ہوتی ہے. تو ان دونوں کے بارے میں کیا فرق ہے اور کس طرح اس کے احکام ہیں؟ جس میں یہ ہے کہ مہندی جو ہے وہ اصل میں ایک رنگ چھوڑتی ہے اور تہ نہیں چھوڑتی، اور رنگ جو ہے اس میں رنگ کی وجہ سے پانی پہنچ جاتا ہے. جی.
اور نیل پالش جو ہے وہ چونکہ تہہ بن جاتی ہے اور اس کے نیچے جو ہے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے علماء نے اس پر یہ فتویٰ دیا کہ اگر پانی نہیں پہنچتا اور وہ صحیح طور پر ظاہر ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو ہے وضو کے اندر شامل ہے اور نہیں دھلتا تو وہ وضو نہیں ہوتا۔ ہاں ابھی کچھ عرصہ پہلے سننے میں آیا کہ اب کوئی نیل پالش اس انداز میں آئی ہے کہ جس کے اندر سے پانی سرایت کر جاتا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو تو اس کے ساتھ وضو ہو جائے گا۔ جی ہاں یہ ناظرین، ایک چھوٹی سی بات اس میں یہ ایک بھی شامل کر لیں کہ اس نیل پالش میں اگر پانی سرایت کرے گا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے نیل پالش وہ پہلے جو موجود تھی جس سے پانی نہیں گزرتا تھا وہ ہو یا یہ ہو، اگر ان کے اندر بذات خود کوئی چیز حرام شامل ہو تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ جی بے شک۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ وضو کا طریقہ کار کیا ہے، کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس کے فرض کیا ہیں، اور میں جاتے جاتے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، وقت کے دامن میں وسعتیں بہت کم رہ گئی ہیں، تو آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پانی کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بچھو وہاں پہ ڈوب رہا تھا، تو وہ ڈوبتے ہوئے بچھو کو بچاتے تو وہ بچھو ان کو ڈنگ کرتا، ان سے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، پھر پانی میں گر جاتا۔ یہ سلسلہ متعدد بار ہوتا رہا۔ کسی نے آ کے پوچھا، بابا جی آپ نے یہ جو آپ کو ڈنگ کرتا ہے آپ اس کو بار بار باہر نکالتے ہیں، تو بابا جی نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا، میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ تو صوفی کی بات ہوئی ہے، تو میں مجاہد بھائی سے اس پروگرام کے آخر میں صوفیانہ کلام سننا چاہوں گا، ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجاہد بھائی۔ مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے کیڑا تینوں پانا ہے۔ مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے، ایک دن موت آ کے کیڑا تینوں پانا ہے۔ مٹی دیا باویا چلو چلی دا میلہ ہے، جگ چلو چلی دا میلہ، چلو چلی دا میلہ ہے، جگ چلو چلی دا میلہ۔ عملہ نہ کٹھا کوئی کر لے سامان تو، ایک دن چھٹ جانا بندے آ جہان کو، ایک دن چھٹ جانا بندے آ جہان کو۔ جیڑے دن تیرا دانا پانی مک جانا ہے، جیڑے دن تیرا دانا پانی مک جانا ہے۔ مٹی دیا باویا تو مٹی بچ جانا ہے، مٹی دیا باویا۔ جن سی حیاتی ساری ساتھ نہیں سی چھوڑیا، اون بھی اج مکھ تیری گلوں موڑیا، اون بھی اج مکھ تیری گلوں موڑیا۔ اپنے پرائے سارے کلے چھڈ جانا ہے، اپنے پرائے سارے کلے چھڈ جانا ہے۔ مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے، مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے۔ ایک دن موت آ کے کیڑا تینوں پانا ہے، مٹی دیا باویا۔ مجاہد نکمیا اوقات کی تیری ہے، ایک دن بننا تو خاک دی تیری ہے، ایک دن بننا تو خاک دی تیری ہے۔ جیڑے دن موت تیرا کندا گھر کاڑا ہے، جیڑے دن موت تیرا کندا گھر کاڑا ہے۔ مٹی دیا باویا تو مٹی وچ جانا ہے، مٹی دیا باویا تو
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਕੇ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣਾ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਵਾਵਿਆ ਚਲੋ ਚਲੀਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਚਲੋ ਚਲੀਦਾ ਮੇਲਾ ਚਲੋ ਚਲੀਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਚਲੋ ਚਲੀਦਾ ਮੇਲਾ ਚਲੋ ਚਲੀਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਚਲੋ ਚਲੀਦਾ ਮੇਲਾ